سر میری لنترانی کہاں ختم ہوئی؟ آپ نے کیسے شروع کر دیا؟ ذرا رکیے, بریک پر پاؤں رکھیے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ وزیر اعظم نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ نالائق بھی. عرصے سے میں جو بات کہتا چلا آ رہا تھا, آج وہ بات نہ صرف اس کی تائید ہوئی بلکہ ملک کے ان تمام غریبوں کی جن کو کورونا کا نام لے کر کے علاج معالجے کی سہولیات تک سے محروم کر دیا وفاق اور صوبوں نے, جس کے اوپر متعدد مرتبہ گلا پھاڑ پھاڑ کے میں نے پروگرام بھی کیے, لیکن تمام آوازیں, تمام کوششیں اب تک صدا بصیرہ ثابت ہوئیں. آج ایک واقعہ ان غریبوں کو ریلیف دلانے کا باعث ہو سکتا ہے, ایسا مجھے گمان ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو آڑے لیا. بلا واسطہ اللہ کا شکر الحمدللہ, 100,000 شکر اس پاک پروردگار عالم کا کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری کوششوں کی تائید فرمائی. جسٹس گلزار احمد صاحب نے فرمایا کہ وزرائے اعلیٰ گھر بیٹھے حکم چلا رہے ہیں. ایڈ صرف یہ کرنا تھا کہ گھر نہیں حضور, محلات, یا عرف عام میں اسے بلند مقابر کہیے. آبزرویشن میں فرماتے ہیں کہ حکومت محض اجلاسوں میں مصروف ہے, سب کو پیسوں کی پڑی ہوئی ہے. ٹی وی کے کردار کا احاطہ کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب محترم گلزار احمد صاحب کا کہنا تھا, ٹی وی صرف خوفزدہ کرنے کے کام آ رہا ہے یا تو صرف لوگوں کو ہاتھ دھونے کے نت نئے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. مزید کہا کہ جب اسپتالوں کی ضرورت پڑی تو انہیں بند کر دیا گیا. ملک میں صرف کورونا کے مریضوں کا علاج ہوگا, شوگر, امراض قلب کے مریض کہاں جائیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی اہلیہ کے ایک ذاتی واقعے کو بنیاد بنایا. انہوں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کو علاج معالجے کی سہولیات دلانے کے لیے انہیں مداخلت کرنی پڑی. ایک بڑے میڈیکل انسٹیٹیوشن کو, بند میڈیکل انسٹیٹیوشن کو کھلوا کر کے, اور یہ کار خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. چلیے وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان سے تھے, میں اور آپ کیا کرتے اللہ معاذ اللہ. ساتھ ہی انہوں نے فتویٰ دیا کہ وزیر اعظم نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ نالائق بھی. سوال کیا کہ چینی برآمد کرنے کی اجازت کس نے دی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے عہدوں میں رد و بدل کو تماشا کہتے ہوئے فرمایا کہ عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا, اور اگر کوئی اس ملک میں عوام کو بے وقوف بنا سکتا ہے تو وہ خود نون لیگ والے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کے مصداق دور کی کوڑی لائے ہیں, بہت دور کی بلکہ کوڑی لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ راشن کی تقسیم سے کورونا پھیلانا جرم سمجھا جائے گا. عوام کہہ رہی ہے سر یہ جرم تو ہم کریں گے, بار بار کریں گے, کیونکہ آپ سے وہ جرم نہیں ہو پا رہا جس کو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اقتدار میں شاید کوئی لے کر کے آیا تھا. الزام تو آپ عوام پہ ہی لگاتے ہیں. جب آپ اپنے فرائض کی انجام دہی نہیں کریں گے تو عوام کیا گھر میں بیٹھ کے مر جائے؟ انفارمیشن ملی ہے کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو راشن دے دیے ہیں. اندازہ لگائیے, صرف کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ پلس ہے, سندھ کی آبادی کتنی ہوگی؟ آؤٹ آف دیم 1 لاکھ لوگوں کو سندھ کی حکومت نے راشن دیے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے. عوام کو کورونا کے دشمن وزیر اعلیٰ کا جو ہے اس کے رد عمل کا انتظار ہے. وزیر اعلیٰ کا رد عمل آئے یا نہ آئے, لیکن یہ بات سب کے لیے جان کر کے میرا خیال ہے کہ ان کو تشفی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں غریبوں کے بلکہ غربا کے, جی بھر کے پیٹ بھر کے اصلی نسلی غربا کے مسیحا بلکہ امیر مسیحا بلاول بھٹو, ان کو بلند محلات میں محفوظ رکھا ہے. تم سے پہلے لوگ صرف اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے, اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹ ہی دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میری لنترانی کہاں ختم ہوئی؟ آپ نے کیسے شروع کر دیا؟ ذرا رکیے, بریک پر پاؤں رکھیے. چھوٹا منہ بڑی بات. پرائم منسٹر صاحب اور میرا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں ان کی رعایا ہوں, وہ ہمارے امیر ہیں, مانے یا نہ مانے. ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کو حاصل ہے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جو انٹرنیشنل فیم ان کے پاس ہے میں اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں کر سکتا. میرا ایسا گمان ہے کہ بھلے آدمی خان صاحب کو کیا پڑی تھی کہ ببانگ دوال جلسوں میں کھڑے ہو کر کے
اور بالکل کہتے ہیں نا کہ وہ حتمی فیصلہ دے دیں کہ جہانگیر ترین کا یا خسرو بختیار کا ان سب معاملات سے لینا دینا ہی نہیں, تحقیقات ہو جانے دیجئے, اس کے بعد پھر بات کیجئے گا. وہی ہوا, الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں. آپ نے جو کریڈٹ لینے کی خواہش کی, کل میں اس پر تالیاں بجا چکا کہ صورتحال جو ہے وہ ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ آپ دیکھیں تو چیف منسٹر صاحب کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. سر میں تھوڑا سا گرامر کی مسٹیک نکالنا چاہوں گا یہاں. جی 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 سر آپ نے کہا پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے, یہ صیغہ ماضی ہو گیا. پوری دنیا انہیں اپریشیٹ کر رہی تھی, اور جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا ان پر تبرہ فرما رہی ہے معاذ اللہ. سر وزیر اعلیٰ, ان کی ٹیم 1 لاکھ لوگوں کو راشن دے پائے ہیں. صوبہ سندھ کی آبادی کل کتنی ہے, جنرل نالج کا سوال ہے, ان میں سے صرف 1 لاکھ لوگوں کو تھیلے ملے ہیں راشن کے, اور جن کو نہیں ملے وہ پھر کیا کریں گے, وہ کس کے گھر میں کودیں گے, وہ کس کا گلا پکڑیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمارا جو ہے پورا صوبہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. خاص طور پر ہمیں جو پرابلم ہے میں آپ کو بتاؤں وہ شہروں کے اندر ہے. کراچی ہو گیا, حیدرآباد ہو گیا, چھوٹے بڑے جو شہر ہیں, ہم نے فوکس بھی وہیں پہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے راشن جو ہے وہاں تک پہنچایا جائے. باقی گندم کی بوائی شروع ہو گئی ہے. ہم خود زمیندار ہیں یہاں پر, زیادہ جو ہے 70% کے قریب جو ہے ہمارا صوبہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. وہاں پر ابھی الحمدللہ جو مطلب صورتحال جو کراچی کے اندر ہے وہ اندرون سندھ کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے, وہ صورتحال بہتر ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں, شہر ہیں, جو ڈیلی بیسس پہ لوگ کماتے ہیں, ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ وائرس کی جو دہشت پھیلی ہوئی ہے اور جس طرح وائرس پھیل رہا ہے اس کو بھی پیچھے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام تک راشن بھی پہنچ. صدر معظم نے فرمایا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بتائیے سر, ملک کے اتنی بڑی مسند پر فائز اتنا انٹلیکچوئل آدمی, اتنا پڑھا لکھا آدمی, باضابطہ ڈاکٹر, حالانکہ میں تو اللہ ہی جانتا ہے جیسے پاس ہوں, اللہ معاف کرے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر, لیکن یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے, میرے بیٹے کو بھی یہ بات, چھوٹے سے بیٹے کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اتنی بڑی مسند پر بیٹھ کر کے ٹھوس, وہ پانی والی بندوق سے اتنا سا فائر, اتنا ننھا سا فائر کہ جس سے کسی کا ککھ نہیں بگڑنا, یہ کرنے سے بہتر نہیں تھا کہ ذرا عمران خان صاحب کو بلا کر کے یہ ان سے بتا دیتے, عمران خان صاحب نیچے والوں سے کہہ دیتے کہ بھائی کارروائی کرو. کاش سب سے پہلے ان برے حالاتوں میں جو انہوں نے آتے ہی پہلے مہینے اپنی 2 لاکھ سے 8 لاکھ سیلری کی تھی اس کو وڈرا کرتے کہ میں غریب لوگوں کے ٹیکسز سے جو میں نے سیلری بڑھائی تھی میں وہ واپس کرتا ہوں. اچھا سر, میں آپ کی بات کو کاٹنے کی جسارت کروں گا. سر ضمنی سوال. سر مطلب عارف علوی صاحب 8 لاکھ روپے نہ لیں, لیکن وہ جو ایک لائے تھے ہم بغیر دانت کے شیر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ممنون صاحب, مطلب ایسوں سے تو سبزی ترکاری نہیں کاٹتا آدمی. آپ نے ان کو ملک کے اعلیٰ ترین مسند پہ بٹھایا, وہ میرے, آپ کو پتا ہے, چلیے آج میں بتاتا ہوں آن ایئر. ایسے ہی ہے, 1 منٹ رک جائیے, ایسا کیسے ہے جی؟ جب میرے ساتھ وہ پہلے پروگرام میں آئے تھے, آپ کو پتا ہے میں کرنٹ افیئر اینکر کیسے بنا ہے؟ چلیے آج میں بتاتا ہوں دنیا کو. میری مینجمنٹ نے مجھ سے شرط لگائی, انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی نون لیگی کو گھیر کے اس سے باکسنگ کر دی اور اس کو دھول چٹا دی, تمہیں اینکر بنا دیں گے. آپ کو پتا ہے میں نے پہلا ٹیلی فون کس کو کیا تھا؟ یہ ممنون حسین صاحب تھے. وہ سبزی ترکاری لینے نکلے تھے, میں نے سولجر بازار پہ ان کو پکڑا, اگلے دن وہ میرے پروگرام میں, اور اس کے بعد پھر میں نے ان سے 10 روپے کی شرط لگا کر کے انہیں جو ہے وہ, آپ سمجھیں, تو آپ نے بھی تو ایسے ہی لوگوں کو صدر بنایا. اب اگر انہوں نے بنایا تو آپ کو کیوں اعتراض ہے سر؟ ہمارا پولیٹیکل ورکر تھا, ہمارے ساتھ تھا, سینئر تھا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ ممنون حسین یا اس سے پہلے تو صدر 2 لاکھ پہ سرکاری تنخواہ لیتے رہے, لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آتے ہی کون سے اخراجات تھے جو ضروری تھے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب نے کہا کہ 2 لاکھ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا, جبکہ وہ فیملی تو چھوٹی ہے, زیادہ بڑی فیملی بھی نہیں ہے. اور آج جو یہ 4,000 دے رہے ہیں فار 3 منتھ, 12,000 روپے ایک فیملی کو 3 ماہ کے لیے دے رہے ہیں, اور وہ بھی قومی خزانے سے, کوئی جیب سے نہیں دے رہا. وہ پہلے بے نظیر پروگرام تھا, اب اسی کو احساس پروگرام. اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جس
फैमिली में पासपोर्ट बना हुआ उसको ये इमदाद नहीं मिलेगी। जिस फैमिली का की कोई गाड़ी कोई चीज प्रॉपर्टी होगी उसको ये सैलरी सॉरी ये नहीं मिलेगा राशन और ये राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक पे जाने का, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सोहराब सर्की से मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। आज पंजाब में बिल्कुल वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और डायरेक्ट उसके जिम्मेदार ताफ्तान जुल्फी बुखारी साहब, इमरान खान साहब और उस्मान बज़दार साहब हैं। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आता हूं।